جی हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और आप देख रहे हैं आरजू काजमी साहबा मेरे सामने बैठी हैं, किसी तारफ की मोहताज नहीं है, सारे आप इनको जानते हैं और सुनते भी हैं। आरजू साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सबसे पहले तो। थैंक यू सो मच चीमा साहब के आपने इनवाइट किया। बड़ी मेहरबानी। अच्छा ये बताएं, ये पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर गैर जरूरी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनकी डिसरिस्पेक्ट करना शायद अपना फर्ज समझते हैं। अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान के एक सो कॉल्ड इस्लामिक क्लैरिक बने हुए हैं, कभी वो पता नहीं क्या बन जाते हैं, आमर लियाकत हुसैन साहब, और वो पीटीआई के जो हैं वो मेंबर नेशनल असेंबली हैं, मतलब लॉ मेकर हैं पाकिस्तान के। और उन्होंने रिसेंटली एक ट्वीट की टू एम्बैरस मरियम नवाज, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है पीएमएलएन की और बड़ी पॉपुलर लीडर है। उन्होंने किसी सियासी जलसे में कह दिया कि इन्होंने भी मेरा दूसरा रूप नहीं देखा। तो आमर लियाकत हुसैन ने एक ऐसी ट्वीट दाग दी जिसमें एक जो है वो एक हिंदू जो जिसे आप कह लें कि उनका एक रिलीजियस जो आइडेंटिटी वाली एक मूर्ति है या उनकी जो गॉडेस है उनको वो दिखा दिया। तो ऊपर से जो है वो कहा जी कि ये देखें उनका सेकंड रूप है मरियम नवाज साहिबा का। तो हाउ डू यू सी ये इस तरह के जो ब्लास्फेमियस एक्ट है आमिर लियाकत हुसैन का, ये डेलिब्रेटली करते हैं या ये आप समझती हैं कि बस इन्होंने वो ये एवं ही कर दिया तो पता ही भी नहीं था कुछ? हाउ डू यू सी दिस? नहीं चीमा साहब, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने जो है ऐसे ही कह दिया और इनको पता कुछ नहीं था। ये सब कुछ जानते हैं, ये पाकिस्तान में ही रहते हैं और कराची में रहते हैं और इनको पता है कराची में बहुत बड़ी तादाद सिंध में जो है वो हिंदू कम्युनिटी की है। और इन्होंने इस तरह से जो उनकी देवी एक होती है, मेरे ख्याल काली देवी या उसकी इमेज जो है इन्होंने दिखा के इन्होंने एक अपनी ट्वीट लगाई थी। और इनको बिल्कुल शर्म नहीं आती है। बहुत ही, ये मैं तो कहूंगी कि गटर क्लास आदमी है। और बल्कि मुझे इनके कुछ टाइम पहले इनके एमक्यूएम के कोई लीडर मिले थे, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप लोगों से तो कोई अगर आपकी पार्टी छोड़ के चला जाए एमक्यूएम, तो आप लोग तो मार देते हैं, छोड़ते नहीं है। बहुत मशहूर था इनका कि एमक्यूएम वाले छोड़ते नहीं है। तो मैंने कहा आमिर लियाकत के टाइम पे क्या हुआ था, बोरी खत्म हो गई थी या गोली खत्म हो गई थी, इसको क्यों छोड़ दिया है? तो वो जो है उन्होंने ये कचरा उन्होंने छोड़ दिया है पाकिस्तान में गंद फैलाने के लिए और इस तरह की फजूलियात बोलने के लिए। अगर यही चीज किसी ने इस्लाम के बारे में कही होती तो फिर तो इन्होंने उनका सर उड़ा देना था, गोली मार देनी थी, छोड़ना नहीं था, लास्ट में भी लॉ लग जाता, केसेस चल रहे होते, बल्कि मार ही दिया होता। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि हम कुछ समझते ही नहीं अपनी माइनॉरिटीज को, हमें मैटर ही नहीं करता कि हम कुछ भी करें। इसके अलावा भी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले जो है एक गुरुद्वारे की फुटेजेस चल रही थी जिसमें हमारे कुछ इंडियन पैनलिस्ट जो हमारे साथ आते हैं उन्होंने हमें टैग भी किया था। और वहां पे जो है किस तरीके से इन्होंने वॉशरूम्स बना दिए, क्या किया, तो उसके ऊपर तो कोई आवाज निकलती नहीं। हमारा मीडिया भी चुप रहा, हमारे मीडिया ने भी कोई बात नहीं की इसके ऊपर, ना तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और ना ही सोशल मीडिया पे कोई खास किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ। उसके बाद उन्होंने वो ट्वीट हटा दी जब उनको बहुत इधर उधर से थोड़ी सी पड़ी। तो क्योंकि आजकल जरा अपना जैसे कहते हैं ना, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है अपने आप को अच्छा बना के पेश करने की, और उसमें ये चीज गलत टाइम पे आमिर लियाकत ने जो की है तो वो उल्टा इनके अगेंस्ट ही चली गई। तो उसके ऊपर फवाद चौधरी ने बड़ी तारीफ कर दी, जी बड़ा अच्छा किया आपने, ट्वीट जो है हटा दी। उससे क्या फर्क पड़ता है चीमा साहब? अगर इस्लाम के लिए कोई लिखे या इस्लाम के जो हमारी जो ऐसी पर्सनालिटीज हैं जिनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, अगर उनके लिए कोई ऐसी ट्वीट लगा दे और उसके बाद उस ट्वीट को हटा दे, तो क्या हम छोड़ देंगे उसको? कभी भी नहीं छोड़ा जाएगा उनको। उनके पीछे सारे उलमा हजरात लग जाएंगे, सारे का सारा पाकिस्तान उनके पीछे पड़ जाएगा। आमिर लियाकत को इनको प्रॉपर सजा देनी चाहिए। आमिर लियाकत को इन्हें कटहरे में खड़ा करना चाहिए, इसको कुछ दिन के लिए जेल में डालना चाहिए और इसको छत्तर वत्तर मारने चाहिए ताकि इसका दिमाग ठीक हो। ये एक रिटार्डेड आदमी है और इसको बहुत शदीद तौर पे जो है ना मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है। और वैसे तो पीटीआई में कोई चला जाए तो उसको अपने आप ही मेंटल ट्रीटमेंट के लिए चले जाना चाहिए, क्योंकि जिसने पीटीआई ज्वाइन की उसका दिमाग ठीक तो नहीं हो सकता। तो बिल्कुल इसका तो पहले ही से दिमाग इस तरह से खराब है और ये पहली बार नहीं। और अफसोस की बात यह है कि ये आदमी हमारा रिलीजियस अफेयर्स चलाता रहा है या उसका मिनिस्टर रह चुके हैं और इनको इतनी तमीज नहीं है। ये बड़ी बड़ी
تو آپ کے سامنے آ کے قرآنی آیات اور کیا کیا پڑھ کے سنا دیں گے. مجھے تو اس کا آج بھی یاد ہے جو یہ پتہ نہیں رمضان ٹرانسمیشن تھی کہ کیا تھا جس میں یہ کسی کو پکڑ پکڑ کے آم کھلا رہا تھا. یہ تو ایک جوکر آدمی ہے اور اس کو شرم بھی نہیں آتی اور بالکل عجیب قسم کے لوگ ہیں. اور دوسرا مریم نواز نے جو بات کی تھی وہ بھی ان کی سمجھ میں نہیں آئی. انہوں نے تو کیونکہ وہ مسلسل اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے گورنمنٹ کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو ان کا کہنے کا مطلب مجھے تو یہی سمجھ آئے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ دوسرے روپ سے ان کا مطلب ہے کہ وہ ابھی آرام سے بات کر رہی ہیں, وہ اس سے زیادہ بھی سخت الفاظ استعمال کر سکتی ہیں, یہی کہنا چاہ رہی ہوں گی نا, اس سے زیادہ کیا بولیں گی. تو اس کو اس طرح سے پیش کرنا اور کوئی بھی ان کے مخالف ہوگا اس کو یہ کچھ بھی بولیں گے اور پھر ایک دوسرے مذہب کو یہ بیچ میں لے آئیں گے اور کچھ بھی کسی مذہب کے لیے کچھ بھی بولیں گے. تو ان کا کیا خیال ہے؟ یہاں پہ کئی لوگ ایسے ہیں جو ہندو کمیونٹی سے جو میرے جاننے والے ہیں, میں ان کو جانتی ہوں, بلکہ ایک کے ساتھ تو میں نے شاید شو بھی آج رکھنا ہے, وہ کیونکہ کراچی میں رہتے ہیں تو ان کے یہاں کچھ انٹرنیٹ کا پرابلم ہے, لیکن وہ بہت ڈسٹرب ہے, لوگوں کو بہت برا لگا ہے. نہ صرف یہ کہ پوری دنیا میں ہندو کمیونٹی موجود ہے, ایسا نہیں کہ صرف بھارت میں ہے یا پاکستان میں ہے, سب جگہ ہے, سب لوگوں کا انہوں نے دل دکھایا ہے, انہوں نے بہت غلط حرکت کی ہے اور ان کو شرم آنی چاہیے, لیکن شرم نام کی کوئی چیز عامر لیاقت میں تو ہے نہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے کہ یہ میرا خیال ہے اس کو ہم بولتے ہیں یہ سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں کہ آپ دوسرے جو مذاہب ہیں, جو مسلک ہیں, مذاہب ہیں, مسلک ہیں, اگر مسلمانوں کے اندر ہی 10 قسم کے مسلک ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. آپ جو کر رہے ہیں آپ وہ کرتے رہیں, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے, لیکن ہم آپ کی کسی چیز میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. بہت سارے پاکستان میں لوگوں نے, لال ملی ہیں انہوں نے ٹویٹ کی, پھر ڈاکٹر رمیش کمار ہیں ہمارے دوست, انہوں نے ٹویٹ کی, پھر میرے ایک قائد اعظم یونیورسٹی میں میرے جونیئر ہوا کرتے تھے کپل دیو, آئی آر میں انہوں نے ماسٹرز کیا, انہوں نے ٹویٹ کی, میں دیکھ رہا تھا. اور یہ بڑی صحیح بات انہوں نے کپل نے بھی کی کہ جی یہ جو اینٹی ہندو بگٹری ہے, یہ جو پولیٹیکل ڈیبیٹ اور ڈسکورس کے اندر یہ جو چیز ہے یہ کیوں ہے. آپ ویسے مجھے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں دوسرے مذاہب کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, ان کے ساتھ جو ایک محبت کا رشتہ ہوتا ہے وہ اسٹیبلش کرنا چاہیے. آپ ہندو ہو سکتے ہیں, مسلمان ہو سکتے ہیں, عیسائی ہو سکتے ہیں, یہودی ہو سکتے ہیں, یہ مذہب آپ کا ذاتی مسئلہ ہے, آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے, آپ کا اپنا آخر میں حساب کتاب ہے, جس طرح کا بھی ہندوؤں کو اور حساب ہے, مسلمانوں کا اور ہے. تو ہر بندہ اپنی دنیا کو جواب دے گا, اپنے خدا کو جواب دے گا. ہمیں ایک دوسرے کی بس انسانی بنیادوں کے اوپر عزت کرنی چاہیے اور جو اچھا ہو اس پہ کریں. جو ایک امپورٹنٹ سوال ساری ڈیبیٹ سے آتا ہے, یہ ہم دوسرے مذاہب, اپنے مذاہب کے بارے میں تو مذہب کے بارے میں ہم بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں اور اپنی ان چیزوں, دوسروں کے بارے ہم کیوں اتنے سینسٹیو نہیں ہوتے اور کیوں ہم ان کی رسپیکٹ میں کمی لانا شاید سمجھتے ہیں یہ ہم اپنے مذہب کی عزت کر رہے ہیں یا ہم اپنے مذہب کی جو ہے وہ ایک آنر کر رہے ہیں. اگر ہم دوسرے کو نیچا دکھائیں گے تو ہم اوپر جائیں گے. لیکن اسلام, مجھے اگر میں کوئی عالم تو نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہی قرآن میں کہتے ہیں کہ تم کسی کے خدا کو برا نہ کہو, ٹھیک ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو ہم کیوں کسی کے اس طرح کی یہ سینسٹیوٹی, جو میرا سوال ہے آپ سے اس میں ڈسکشن میں وہ یہ ہے کہ ہم کیوں سینسٹیو نہیں ہیں دوسروں کی مذہبی آزادی اور مذہبی جو ان کے جو گاڈز ہیں یا ان کی جو پریکٹسز ہیں, ہم کیوں ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے؟ کیا یہ معاشرے کا بیہیویئر ہے یا سمجھتے ہیں کچھ ایک چند ایک پاگل لوگ ہیں؟ نہیں سر, چند ایک پاگل لوگ نہیں ہے, میجورٹی پاگل ہے, کیونکہ ہم اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا ہی جو ریلیجن, اور یہ بات تو خیر ہر مذہب سمجھتا ہے کہ اس کا جس کا بھی جو ریلیجن وہ سمجھتا ہے کہ وہ سب سے بہتر ہے, اور وہ سمجھنے میں اس کو رائٹ ہے, لیکن پھر بھی دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. اور اسلام میں تو یہ بہت زیادہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں اور باقی جتنے ریلیجن ہیں ہم اس کو مانتے ہی نہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم پھر یہ کیوں کہتے کہ صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے, جیسے ہم کوئی جنت کے ٹھیکیدار ہیں, جنت میں اور کوئی مذہب کے لوگ ہوں گے ہی نہیں. ان کا مطلب ہے کہ مدر ٹریسا ہو گئی یا کوئی بھی اچھا انسان ہو گیا جو کسی بھی مذہب سے بلونگ کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا, اور یہ جو نکمے نکھٹو اور کہ جس طرح کے مرضی مسلمان ہوں گے یہ جنت میں چلے جائیں گے. یہ چیز تو مجھے کبھی سمجھ میں آئی ہی نہیں.
کہ یہ ایسا کیوں کہتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ دوسرے مذہب کو کیونکہ مانتے ہی نہیں ہے, اس کی عزت کرتے ہی نہیں ہے, اسی لیے یہ طرح طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں, اس کے بارے میں کچھ بھی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, کوئی بھی ٹویٹ لگا دیتے ہیں, کچھ بھی کر دیتے ہیں. اب لوگ بہت دفعہ مجھے اس طرح کے بھی میسیجز کرتے ہیں اور یوٹیوب پر اور ٹویٹر پہ کہ جی آپ نمسکار کیوں کرتی ہیں, آپ ہاتھ کیوں جوڑتی ہیں. یہ زیادہ تر یوتھ ہی ہوتے ہیں جو پی ٹی آئی کے میں کہوں گی فالوورز. تو وہ یہ دیکھ لیں کہ جب ابھی سری لنکا گئے تھے عمران خان تو وہ ہر جگہ پہ ہاتھ جوڑ کے ہی لوگوں سے مل رہے تھے اور نمسکار ہی کر رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ گریٹنگز کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کسی کو سلام کر رہے ہیں یا آپ ہاتھ جوڑ کے نمسکار کر رہے ہیں. بیسک جو بات ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ نے دوسرے کو رسپیکٹ دینی ہوتی ہے. لیکن ہمارے یہاں اصل میں لوگ جاہل زیادہ ہیں, ورنہ باقی آپ اسلامک کنٹریز میں دیکھ لیں آپ کو یہ بیہیویئر وہاں نہیں ملے گا. چاہے آپ یو اے ای میں چلے جائیں, چاہے آپ سعودی عرب کو دیکھ لیں, لیکن وہاں پہ اس طرح کا کوئی بھی بیہیویئر نہیں ہے, نہ ہی وہ اس طرح سے کسی کو ڈیل کرتے ہیں اگر کوئی کسی اور ریلیجن کا ہو. یہ صرف پاکستان میں ہی ہے کہ ہمیں ہی یہ سکھایا جاتا ہے کسی بھی مذہب کا ہم مذاق اڑا دیں گے, کسی بھی ریلیجن کے جو مندر ہوں گے, گردوارے, چرچ, اس کو ہم توڑ دیں گے. ہاں, ہماری مسجد کی اگر کوئی ایک اینٹ بھی نکال دے گا تو ہم پیچھے لگ جائیں گے, چاہے اس مسجد میں کوئی بھی نہ جاتا ہو. تو وہ ہمیں اگر بچپن سے سکھایا یہی جاتا ہے. ابھی بھی میں دیکھ رہی تھی یوٹیوب سوری اس پہ ٹویٹر پہ ایک چھوٹی سی ویڈیو لگی تھی, اور میں خیال یہ کپل نہیں لگائی تھی, میں نے دیکھی تھی ان کی وال پہ, کہ بچے کھڑے میں تلوار لے کے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ تلوار سے تم کیا کرو گے, تو وہ کہتے ہیں جی ہم کافروں کو مار دیں گے, ان کی گردنیں اڑا دیں گے. جب آپ بچوں کو یہ سکھائیں گے تو وہ بڑے ہو کے عامر لیاقت ہی بنیں گے. انہوں نے کوئی ڈاکٹر عبدالسلام یا پرویز ہود بھائی تو نہیں بننا. وہ اسی طرح کی نسل جو ہے وہ آپ لے کے آگے چلیں گے. جو شیخ رشید کہتے ہیں کہ میں بم ماروں گا, ادھر پاؤ پاؤ کے بم انڈیا میں پھینکیں گے جو مسلمانوں کو چھوڑ دیں گے اور ہندوؤں کو مار دیں گے. کیوں ہندوؤں کو کیوں مار دیں گے؟ وہ کیا انسان نہیں ہے شیخ رشید؟ اور شکر ہے کہ شیخ رشید نے شادی نہیں کی, ورنہ اسی طرح کے اور نمونے پیدا ہو گئے ہوتے. نہیں, ویسے بھارت کے حوالے سے دیکھیں, ایک ہے نیشنل سیکیورٹی ایشوز, ان کو اس سے علیحدہ رکھیں. یہ تو بھارت میں بھی لوگ کہتے ہیں پاکستان پہ ہم بم مار دیں گے, یہ وہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. وہ چیمہ صاحب وہ مذہب کو بیچ میں نہیں لاتے, شیخ رشید مذہب کو بیچ میں لاتے ہیں. نہیں, میں دیکھیں, آپ نے جب کسی کو یہ کہیں جی ہم اس طرح کر کے فلاں مذہب ختم کر دیں گے, تو یہ تو غلط چیز ہے. اس کو تو دیکھیں, یہ تو مجھے پتا ہے کہ پاکستان کی سوسائٹی, شیخ رشید صاحب کو آپ کو پتا ہے کہ آئی تھنک 2008 میں یا 2009 میں ایک الیکشن ہار گئے تھے, اور کیونکہ اس وقت یہ لال مسجد میں سپورٹ کر رہے تھے مشرف کو, تو اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے آپ کو مجاہد ختم نبوت کہنا شروع کر دیا. اور وہ کہتے ہیں جتنا میں زیادہ ریلیجس ڈسکورس کو فالو کروں گا, جتنا زیادہ ریلیجس ڈسکورس کو اڈاپٹ کروں گا, تو شاید مجھے ووٹ زیادہ ملتے رہیں گے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ سوسائٹی جو ہے وہ اس طرح کے ٹرینڈز کو, اس طرح کے بیہیویئرز کو پسند کرتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی سوشل میڈیا تو موجود ہے کہ ہم بندے کی اکاؤنٹیبلٹی کر لیتے ہیں کہ ہم نے ٹرینڈ چلا دیے, ہم نے اس کو کہا, لوگوں نے, میں دیکھ رہا تھا پوری پریس نے اٹھا لیا, ڈان نے اس کے اوپر خبر کی, لوگوں نے شٹ اپ کال دی کہ بھائی تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم کسی کے مذہب کے بارے میں یا ان کے بارے میں اس طرح کی بات کرو. لیکن یہ ہم نیشنل لیول پہ, ایک بڑے پیمانے پہ ہم کیا کر سکتے ہیں, یا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس طرح کے ٹرینڈز کو ختم کیا جائے, یا اس طرح کی سوچ کو ختم کیا جائے, اور اس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ پنش ہوں. لیکن ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ یہ ٹرینڈ ختم ہو اور ہم دوسرے مذاہب کے بارے میں یہ کہنا بند کریں کہ ہم اگر پاکستان میں میجورٹی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اب سب کو مار دیں. ظاہری بات ہے, ہمیں ہر بندے کو اسلام میں حق ہے, تو پاکستان میں بھی اتنا ہی حق ہے. جی سر, ایسا تبھی ہو سکے گا جب آپ اسکول لیول سے جو ہے بچوں کے دماغوں میں زہر نہیں بھریں گے. جب آپ اپنے اسکول لیول سے بچوں کو, جو دوسرے ریلیجن کے بچے ہمارے اسکولز میں پڑھتے ہیں, ان کے پاس یہ فیسلٹی ہوگی کہ اگر کوئی ہندو بچہ اسکول میں ہے تو وہ گیتا پڑھے گا اور اس کے لیے ہندو ٹیچر ہوگی جو اس کو گیتا پڑھائے, اور اسی طریقے سے جو کرسچن ہوگا اس کو بائبل پڑھنے کی اجازت ہوگی. بچے آپس میں, بلکہ جو مسلم بچے بھی ہوں گے یا جو بچے بھی وہاں پر ہیں, وہ سب ایک دوسرے کے ریلیجن کو پڑھیں گے, ایک دوسرے کے ریلیجن کو سمجھیں گے. اگر آپ ان کی بکس پڑھیں, چاہے وہ بائبل ہو,
چاہے وہ قرآن ہو یا چاہے گیتا ہو، آپ کو پتا چلے گا کہ کوئی بھی مذہب جو ہے وہ بری بات نہیں سکھاتا. کوئی ریلیجن بھی مار کاٹ کرنے کو نہیں کہتا، نفرت نہیں پھیلاتا. سب میں یہی کہا گیا ہے کہ دوسروں کا خیال کرو. سب آلموسٹ ہر کتاب میں یہی لکھا ہے، اچھی ہی باتیں لکھی ہیں. تو اگر ہم ایک دوسرے کی جو ریلیجیس بکس ہیں ان کو پڑھیں گے، ان کی عزت کرنا بچوں کو سکھائیں گے، تبھی ہوگا. یہ تو جو بچوں کو ہی آپ نفرت سکھائیں گے اور کہیں گے کہ جی یہ کافر ہے اس کو مار دو، اور وہ کافر ہے اس کو مار دو. مجھے یاد ہے چیمہ صاحب، میں اسکول میں تھی، کلاس میرے خیال ہے کلاس 2 یا 3، تو میری ٹیچر نے کہا کہ کافر کس کو کہتے ہیں. تو میں نے ایسے ہی ان کو، میں نے اٹھ کے کہا، میں نے کہا جو مسلمان نہ ہو اس کو کافر کہتے ہیں. تو میری ٹیچر نے مجھے بہت زور سے ڈانٹا اور کہا کہ نہیں، اس کو کافر نہیں کہتے. کافر اس کو کہتے ہیں جو خدا کو نہ مانتا ہو، جو کسی بھی طریقے سے خدا کو مان رہا ہے، چاہے وہ ہندو ہو یا کرسچن، ان کو کافر نہیں کہا جاتا. یہ میری ٹیچر نے مجھے بتایا تھا اس وقت. شی واز کرسچن لیڈی who told me. انہوں نے مجھے کافی، مطلب اس کے بعد سے میں تو نہیں سمجھتی کہ کافر کہا جائے. کافر تو وہ ہوتا ہے جو خدا کو نہ مانے. اگر کوئی کسی بھی شکل میں کافر مطلب خدا کو مان رہا ہے تو اس کو آپ، مجھے نہیں سمجھ آتی کافر کیوں کہتے ہیں. دوسرا جو ہمارے یہاں ایک ہوتا ہے کہ ہم صرف یہی بتایا جاتا ہے کہ جی ہم ہی سب سے بیسٹ ہیں، ہم نے ہی جنت میں جانا ہے اور کسی نے نہیں جانا. یہ چیز ہمیں اسکول لیول سے بتانی پڑے گی کہ یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہے کہ اعمال کے اوپر جنت ملے گی. یہ کوئی اس کے اوپر، مذہب کے اوپر جنت ملنے کا کہیں نہیں لکھا ہوا. رب العالمین کہا جاتا ہے، رب المسلمین نہیں کہا جاتا. یہ ہمیں اپنے خود کے ریلیجن کا نہیں پتا، ہم دوسرے کے اوپر بات کرنے چلے جاتے ہیں. ہمارے جو سو کالڈ ریلیجیس اسکالرز ہیں وہ بھی غلط ہمیں تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، وہ بھی غلط باتیں بتا رہے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی سیریسلی اس کو پڑھے اور سمجھے تو وہ کچھ اور ہے. سب سے پہلے انسان تو بنے، ہم انسان تو بنتے نہیں ہیں. آج بھی ایک نیوز آ رہی تھی کہ پتہ نہیں کراچی میں کہ لاہور میں کہاں پر وہ جو اسٹریٹ ڈاگز ہوتے ہیں اس کو گولی مار رہا تھا کوئی آدمی، اور اس کے بجائے وہ کسی راہگیر کو جو چل رہا تھا فٹ پاتھ پہ اس کو لگ گئی اور وہ آدمی مر گیا. تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے، اور اس کے بعد وہ آدمی بھاگ گیا. تو میں نے کہا یہ کتے کو گولی مار ہی کیوں رہا تھا، اسٹریٹ ڈاگ کو وہ گولی مار ہی کیوں رہا تھا. اتنے ظالم لوگ ہیں ہم، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ وہ بھی جاندار ہے، اس کے اندر بھی روح ہے. اس کو اسٹریٹ ڈاگ کو گولی کیوں مار رہے تھے؟ اگر پکڑنا تھا ویسے ہی پکڑ کے لے جاتے جہاں بند کرنا ہوتا ہے. تو یہ تو ہمارا حال ہے. ہمارے تو مطلب اس میں جسے کہتے ہیں نا کہ ڈی این اے میں ہی ہے کہ ہر کسی کو مار دو اور بس صرف مسلمان رہ جائیں گے. اچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ پہلے اگر آپ ہسٹری میں اٹھا کے دیکھیں، 1857 کے ٹائم پہ ہم انگریزوں سے لڑ رہے تھے. اس کے بعد جب انگریزوں سے نکلے پھر ہم ہندوؤں سے لڑ رہے تھے. پھر ہم ہندوؤں نے بھی ہمیں کہا نکلو ادھر سے. پھر ہم ادھر آ گئے تو اب ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ہے، مجھے تو یہ سارے نام بھی نہیں آتے. تو وہ اب آپس میں لڑ کے جو ہے ایک دوسرے کو مارے ڈال رہے ہیں. تو وہ تو ہماری شاید ڈی این اے میں ہے کہ ہم ہر وقت کسی نہ کسی کو مارتے رہتے ہیں اور اسی طریقے سے دوسرے کی انسلٹ کرتے رہتے ہیں. ہمارے لیے صرف ہم ہی جو ہے وہ صرف عزت کے قابل ہیں. باقی اگر کوئی ہمارے گھر کے باہر ہے تو وہ بالکل بھی عزت کے قابل نہیں ہے. اس کے اوپر تو بہت اسٹرکٹ ایکشن ہونا چاہیے عام لیاقت کے اوپر، اور اس کو ایسی سزا دینی چاہیے. اس کو کم از کم مہینے 2 مہینے کے لیے جیل میں، وہ بھی سچ مچ کی جیل میں، وہ والی جیل نہیں جہاں پہ حافظ سعید کو رکھتے ہیں یا جہاں پہ احسان اللہ احسان کو رکھا ہے کہ ساری فیملی رہ رہی ہے بڑی سی کوٹھی کے اندر اور ساری فیسلٹیز دی ہوئی ہیں، انٹرنیٹ بھی دیا ہوا ہے اور سب کھا پی رہے ہیں. اس کو سچ مچ کی جیل میں رکھنا چاہیے. 2 مہینے اس کو چھتر پڑنے چاہیے، تب جا کے شاید تھوڑا سا سدھر جائے. لیکن پرابلم یہی ہے نا کہ ہماری سوسائٹی میں جو پوزیشن والے ہوتے ہیں ان کو سزا نہیں ملتی. جو غریب آدمی ہوگا اس کو موٹر سائیکل کا لائسنس نہیں ہوگا تب بھی بند کر دیں گے. اور یہ عامر لیاقت جیسے جو مرضی بکواس کرتے رہے، ان کو نہ تو بند کیا جائے گا نہ ہی ان کے اوپر کوئی سزا ہوگی. چلیں، ویسے مجھے تو یہی پتا ہے کہ حافظ سعید جیل میں ہے، آپ کہہ رہی ہیں کسی گھر میں ہے. نو سر، آپ کو کیا ہو گیا؟ حافظ سعید کو کب آپ نے جیل میں دیکھا؟ میں نے تو یہی سنا ہے کہ وہ کسی کوٹھی میں رہ رہا. اور احسان اللہ احسان کے لیے بھی یہی سنا ہے کہ احسان اللہ احسان کو بھی بڑے سی کوٹھی میں لے کے رکھا ہوا تھا اور اس کے ساری فیملی ساتھ رہ رہی تھی. انٹرنیٹ بھی استعمال کر رہا تھا، فیس بک بھی یوز کر رہا تھا. اس کے بعد بھگا بھی دیا. اب کہہ رہے پتہ نہیں کیسے نکل گیا. مطلب کمال ہی ہو گیا. ویسے میری تو بلی بھی باہر چلی جائے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. ان کو اتنا بڑا آدمی پوری فیملی کے ساتھ چلا گیا، پتہ نہیں چلا. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ احسان اللہ احسان کی فیملی کی کوئی بات نہیں ہوئی.
मैं जस्ट ये मुझे पता है, मुझे ये पता है कि एहसानुल्लाह एहसान को किसी ऑपरेशन में इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि वो जारी बात है डिफरेंट जगहों पे वो रहा है, वो स्पोक्समैन रहा है टीटीपी का, तो उसको पता था कहाँ पे क्या चीजें हैं। तो ये एक दफा नहीं होता, बहुत दफा ऐसे लोगों को इस्तेमाल किया जाता है कि हमें वो जगह दिखाओ जहाँ पे वो सुरंगें, आपको पता है इन्होंने फाटा में बहुत सुरंगें बनाई थी, फॉर्मरली फाटा में, तो वो जारी बात है उनको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन समहाउ जो भी इन्वॉल्व था सजाएं तो मिल जाएंगी। बट एनी हो, जो टॉपिक है हमारा, आखिरी पॉइंट मैडम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि ये एक तो आपने कहा सजाएं दें, जेलों में जाएं, वो तो कोई नहीं जाएगा ना, इतनी छोटी सी चीज पे कोई छोटी सी चीज। सर अभी कोई इस्लाम के लिए बोले, फिर मैं पूछती हूँ आपसे कितनी छोटी चीज है। मैडम मेरी बात सुन लेना, आप मुझे ग्रिल करने लग पड़ी है। मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों का, सोसाइटी का बिहेवियर है कि छोटी सी चीज है तो भाई खैर उसने कर दिया, उसने माफी मांग ली, पीछे हट गए। और इस्लाम में भी ये चीज है, हर एक मजहब में ये चीज है कि अगर कोई बंदा माफी मांग ले, उसने अगर ये हरकत कर लिया और उसने माफी भी मांग ली है, बल्कि वायदा उसने, ये नहीं है कि वो अपनी बात पे खड़ा हुआ है। तो अगर इस्लाम में किसी या किसी और मजहब में भी है, अगर आपसे कोई माफी मांग रहे तो आप पीछे हट जाते हैं, चलो कहते यार चलो कह रहा है आइंदा ना करे। तो लेकिन एक रिएक्शन जो मैं समझता हूँ कि जो हमारी जो रिलीजियस अफेयर मिनिस्टर है, जो हमारी रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट है, जो हमारे मदरसा के जो लोग हैं, उनको जब इंटरफेथ हार्मनी के प्रॉपर यहाँ पे मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं, उनको नहीं स्टेटमेंट्स देनी चाहिए थी कि भाई इस तरह की चीजों से अवॉइड किया जाए और बाकी जो लोग हैं उनकी जो मज़ाहब है उनकी रिस्पेक्ट की जाए। उनकी तरफ से भी कोई पैगाम नहीं आया। हमारे नूरुल हक साहब जो मिनिस्टर है रिलीजियस अफेयर्स, उनका भी बयान नहीं आया। अगर वो बयान आता तो शायद इसको पॉजिटिवली लिया जाता। वो इसलिए चीमा साहब के क्योंकि हमारे यहाँ हम जो हमारी माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, पारसी हो, हम उनको कुछ समझते ही नहीं है। अगर हम उन्हें कोई इंपॉर्टेंस देते तभी तो हमें उनकी किसी बात का एहसास होता कि उन्हें कुछ बुरा लगा है या अच्छा लगा है। और बाकी ये कि ये जो रियासत मदीना बनाने के नारे लगाते रहते हैं, इमरान खान साहब को पता है रियासत मदीना क्या थी? रियासत मदीना में अमीर गरीब के साथ एक जैसा लॉ होता था। ये नहीं कि कोई अमीर है तो वो निकल गया और गरीब है तो उसको पकड़ लिया। और दूसरा ये कि जो चीज आप अपने लिए पसंद करते हैं वही आप दूसरे के लिए पसंद करें। अगर आपके मजहब को कोई कुछ कहेगा तो आप तो निकल के जी वो उसकी प्रोडक्ट बंद कर दी, फ्रेंच प्रोडक्ट बंद कर दी, कभी डेनिश बिस्किट नहीं खा सकते, डेनमार्क ने कोई कार्टून बना दी उधर तो आप बड़ा उधम मच जाते हैं कि जी हम डेनमार्क को बैन कर देंगे, हम फ्रांस के एम्बेसडर को बाहर निकाल देंगे, उसने ऐसे कैसे बोल दिया। तो आप अपने लिए तो ये सब कुछ पसंद करते हैं और दूसरे के लिए आप कहते हैं कि छोटी सी बात है चलो माफी मांग लो, ठीक है, उसने ट्वीट हटा दी। तो ऐसे नहीं होता चीमा साहब, एक जैसा बिहेवियर रखना पड़ता है, वरना इसी वजह से पाकिस्तान आज यहाँ खड़ा है जहां पे इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान। उसकी यही वजह है कि कोई हमारी इज्जत नहीं करता है, क्योंकि हमें उनको पता है अपने लिए कुछ और बात करेंगे, दूसरे के लिए कुछ और बात करेंगे। तो ये तो बिल्कुल गलत है ना। ये तो इसके ऊपर तो इसको आमिर लियाकत को तो उल्टा लटका के जूते मारने चाहिए मेरी तरफ से। जी बिल्कुल सही बात कर रही हैं आपने। ये सही कहा कि ये हमें ये जब तक ये सेंसिटिविटी नहीं आएगी या मुआशरे में ये चीज नहीं आएगी तब तक ये, और ये एट लार्ज आनी चाहिए, ये टॉप से आपको पता है चीमा साहब, आपको पता है लाहौर में कुछ साल पहले एक मियाँ बीवी जो क्रिश्चियन थे उनको उनके ऊपर ब्लास्फेमी लॉ लगा के जिंदा जला के मार दिया था यहाँ के लोगों ने। और उनका क्यों माफीनामा नहीं लिया? वो तो माफी मांग रहे थे, क्यों नहीं छोड़ा? और अगर हम हिंदू या सिख या क्रिश्चियन या किसी को कहेंगे तो हम माफी मांग के निकल जाएंगे, लेकिन वो नहीं निकल सकते। क्यों? किस लिए? ये फर्क मिटाना होगा पाकिस्तान को। बिल्कुल सही कह रही हैं। और अगर आपके पास किसी के पास कोई हक नहीं है वो किसी मजहब का, किसी कानून का गलत इस्तेमाल करे, और पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लॉ का और 95C का बहुत गलत इस्तेमाल किया गया है। और ये हमने ये खुद ही हमारे मजहबी हलके कहते हैं और हमारी हुकूमत भी ये बात कई दफा ये कह चुकी है। सो जारी बात है ये एक छोटी चीज नहीं थी जो आमिर लियाकत हुसैन ने की। ये बताता है कि हमारे मजहब के भी अंदर ये लॉ नहीं है किसी को इस तरह करना, डिसरिस्पेक्ट करना किसी की। और ये किसी को वैसे भी इस्लाम को छोड़ दें, ये बुनियादी हकूक में ही नहीं आता कि आप किसी के जो है वो उनके रंग, नस्ल, मजहब के ऊपर जो है आप कमेंट करें और उनको जो है वो डिमोनाइज करें, छोटा करें। आई थिंक दिस इज समथिंग जो हमें अवॉइड करना चाहिए। यही आज आपसे बहस करनी थी, थोड़ी बहस तो नहीं डिस्कशन करनी थी। आरजू काजमी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आप हमेशा की तरह अपना एक दबंग स्टाइल रखती हैं जो कि खवातीन में कम पाया जाता है, बट दैट्स ग्रेट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।